12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ ترجمہ: یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا فوراً لے آؤ انہیں میرے پاس۔ پس جب فرمان شاہی لے کر ان کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بادشاہ نے آپ کی بتائی ہوئی تعبیر اور آپ کی حکیمانہ تجویز سنی تو فوراً حکم دیا کہ ایسے مرد دانا کو قید میں رکھنا بڑا ظلم ہے، ابھی اسے رہا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو۔ فلما جاءہ، تقریباً 9 سال کا عرصہ قید و بند کی تکلیفیں جھیلتے گزر گیا تھا، اور وہ بھی بغیر قصور کے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ کو رہائی کا مجدہ سنایا گیا تو خوشی سے پھولے نہ سماتے اور اسی وقت جیل سے باہر تشریف لاتے، لیکن آپ کی بلند ہمتی اور عالی ظرفی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ مشکوک حالت میں باہر آئیں۔ قاصد کو فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک اس الزام کی تحقیق نہ کر لی جائے جو مجھ پر عائد کیا گیا تھا۔ یہ اولو العزمی صرف بندگان خدا کو ہی زیب دیتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ ترجمہ: بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارا جب تم نے یوسف کو بہلایا تھا اپنی مطلب براری کے لیے؟ بیک زبان بولیں ہاشا للہ، نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔ عزیز کی بیوی کو یہ رائے ضبط نہ رہا، کہنے لگی اب تو آشکارا ہو گیا حق، میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، بخدا وہ تو سچا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے، اور سب سے بڑھ کر زلیخا نے، جو یوسف کو ملزم گرداننے میں پیش تھی اور جس کی انگیخت سے انہیں قید کیا گیا تھا، اس بات شگاف انداز میں آپ کی برات اور پاک دامنی کا اعتراف کیا کہ شک و شبے کا ادنا سا احتمال بھی باقی نہ رہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 52۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ ترجمہ: یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاری کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اس الزام کی تحقیق کرانا ضروری سمجھا کہ عزیز مصر کو پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس کی بیوی نے جو ناپاک الزام لگایا تھا اس میں رائی برابر بھی صداقت نہ تھی۔ تو رات میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، لیکن مقام رسالت کی جن رفتوں کا پتہ قرآن حکیم کے بیان سے چلتا ہے ان کا وہاں نام و نشان تک نہیں۔ دیکھیے کتاب پیدائش باب نمبر 39 اور 40۔ یہاں پر 12واں پارہ مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔